ختم کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، محفل جو ہے ذکر والی محفل ہے۔ اس محفل دی غرض و غایت یہ ہوندی ہے کہ اس دے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیتا جائے اور اپنے دل نو صاف کیتا جائے۔ جو گناہاں دی وجہ تو غلطیاں دی وجہ تو جو دھبے دل تے لگ جاندے اس دل دی صفائی کیتی جائے تاکہ نور مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ اس واسطے اس محفل دا اہتمام ہوندا ہے، تو اس محفل دا رنگ جدا ہوندا ہے۔ اس محفل دے اندر یہ کوشش ہوندی ہے کہ مینوں اللہ دی معرفت نصیب ہو جائے، قرب الہی مل جائے۔ اور یہ جڑا اللہ دا قرب ہے یہ خود محنت کرن نال بندہ اس منزل تے نہیں پہنچ سکتا، جے رب دا کرم ہو جاوے تے بندہ جس منزل تے پہنچتا ہے۔ یعنی خود جامنا چاہے تو مشکل ہے، تے جے وہ بلاونا چاہے پھر کوئی مشکل نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل دی چھت تے ٹہل رہے ہیں، بادشاہ وقت ہے، محل دی چھت تے ٹہل رہے ہیں تے تلے دریا واندا پہ ہے۔ ایک اللہ دا ولی حضرت بہلول دانا اس دریا دے کنارے تے ٹردے ہوئے، بادشاہ محل دی چھت تے ٹر گئے، اللہ دا ولی دریا دے کنارے ٹردا ہے حضرت بہلول۔ بادشاہ نے دیکھیا، اس اپنے غلاماں نو آکھیا اس فقیر نو میرے کول بلاؤ، اس فقیر نو میرے کول بلاؤ۔ نوکراں نے اتو ڈولی سٹی، تلے کھلوتے ہوئے نوکراں نو اشارہ کیتا، انہاں بہلول نو چاہ کے ڈولی اچ پایا، انہاں رسیاں چھکیاں، سیکنڈ 2 لگے، بہلول بادشاہ دے سامنے اپڑ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول گل ایک پوچھنی ہے، او دا جواب تیرے کو لونا ہے، یہ دس رب تائیں پہنچن تے چوکھا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں سن دے بیٹھے بنا۔ بادشاہ پوچھیا بہلول رب تائیں پہنچن تے چوکھا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ دا ولی بولیا، اس آکھیا بادشاہ سلامت، جتنا ٹائم تواڈے کول اپڑن تے لگ گیا، جتنا ٹائم تواڈے کول پہنچن تے لگ گیا بس اتنا ٹائم لگ گیا۔ بادشاہ کہا بہلول تیری گل دی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت گل تے سادی جائیے، میں خود آمنا چاہتا، پہلے درخواست لکھ دا کہ بادشاہ نو ملنا ہے، مڑ اس درخواست کی منظوری ہوندی، مڑ میں تاریخ دیتی جاندی، میں اس تاریخ تے تو انو ملنے رہنگا، تو اڈے پرانے آئے ہوندے، میری مڑ نواں ٹائم دیتا جاندا، میں مڑ آمدا،
مڑ کئی محلہ دے وچوں گزر کے کئی تفتیشاں بھگت کے مڑ تواڈے تائیں پڑدا 6 مہینے لگ جاندے کئی سال لگ جاندے یہ خود آونا چاہتا اتنی محنت کر کے کئی سالہ بعد تواڈے تک پہنچدا تے جے تواڈی صلاح بنی تے جھٹ نہیں لگا سبحان اللہ یہ تواڈی صلاح بنی تے جھٹ نہیں لگیا اسی طرح جے خود بندہ او دے تک پہنچنا چاہے تے ساری عمر لگ دیئے تے جے او قبول کرن تے آوے تے جھٹ لگ دا پھر یہی محفل قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے اتھائیں جڑے چند گھڑیاں بیٹھے ہو کوئی لمحہ تو آڈی تے میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا کیونکہ جب وہ قبول کرتا ہے جب ادھر سے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر رحمتوں کی برسات ہو جاتی حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ موج چائے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت بابا صاحب دے مرید اپنے مرشد دی زیارت واسطے غلامی اچھ کھلوتے تے بابا صاحب موج چائے تو حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نظام الدین محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب عرض کی تھی مرشد اجازت ہوئے تے ماں تو پوچھ کے دس سکنا ماں تو پوچھ کے دسا بابا صاحب نے فرمایا جا نظام الدین ماں تو پوچھ تے مڑ میں دس کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں دی زیارت واسطے سفر پہ کر دیں کئی دنوں دا سفر کیتا رستے دے اندر چل دے جا رہے ہیں ایک فقیر بیٹھا ہے ایک مجذوب بیٹھا ہے حالت دی عجیب ہے آپ جو گزرن لگے تو دل لاکھیا بے انہوں سلام چکرا آپ نے سلام کیتا تے او فقیر بولیا اس آکھیا محب بڑھنا چاہیے کہ محبوب بڑھنا چاہیے محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے حضرت نظام الدین دے قدم اٹھائیں رک گئے کہ اے گل تے میری تے مرشد دی ہے اے راز میرا تے میرے مرشد دا ہے لگتا ہے اے کوئی اللہ دا ولی ہے آپ رک گئے آپ نے فرمایا کہ گل پتہ ہی لگ گئی ہے تو مڑ دسو محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے فقیر بولیا اس آکھیا ماں تو پوچھ کے دس نہیں سن دے بیٹھے بندے نظام الدین ماں تو پوچھ کے دس کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے اگر ماں دسے تو ٹھیک اگر ماں نہ دسے تو مڑ میں اتھائی بیٹھا کل اسے ٹائم آمی مڑ میں دسے سا کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ٹر پے اپنی ماں دی خدمت پیش ہوئے اپنی ماں دے قدم دبائے ماں دی زیارت کی تھی اماں دی حضور عرض کی تھی اماں مرشد دے قدمچ کھلوتا ہوں بابا جی وجدے چاہے تے آپ نے پوچھا نظام الدین محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے میں عرض کی تھی مرشد اجازت دینے تو ماں تو پوچھ کے دستا مرشد نے فرمایا نظام الدین جا ماں تو پوچھ کے آ لیکن رستے دے وچ آ رہا ہوں تے ایک اے واقعہ پیش ہویا ہے ایک فقیر بیٹھا ہے او دے نال ایا گل میری ہوئی ہے اس آکھیا ماں تو پوچھ کے دس یہ ماں دسی تے ٹھیک یہ ماں نہ دسی تے اتھائی بیٹھا کل اسے ٹائم آمی مڑ میں دسے سا کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے ماں نے ارشاد فرمایا نظام الدین ناشتہ کر واپس جا تے اسے فقیر تو پوچھ اسے فقیر تو پوچھ کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آئے اس اللہ دے ولی دی اس جگہ تے پہنچے جتھے وہ فقیر بیٹھا دیکھیا تو فقیر کوئی نہیں تلاش کیتا فقیر ملیا نہیں
لوگاں تو پوچھیا کل میں گزریا ایتھے فقیر بیٹھا ہی اودے نال ملاقات ہوئی اج وہ فقیر نظر نہیں آ رہا میں اس فقیر نو ملنا ہے لوگاں آکھیا او فقیر تے کل فوت ہو گیا سبحان اللہ وہ تے رب نو پیارا ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا بڑے غمزدہ ہوئے حضرت نظام الدین کہ کل پوچھ لیندا تے او زیادہ بہتر آئی خیر پوچھیا کہ اس فقیر دی قبر کتھے اس دی قبر تے فاتحہ پڑھا جا کے زیارت کرا لوگاں تو قبر پوچھی لوگاں آکھیا تو قبر پوچھنے او دا تے جنازہ بھی کہہ نہیں پڑیا انہوں تے لوگاں نے اوس ٹبے تے سٹ دیتا ہے او دا تو کوئی پوچھ پرتیت کرنا والا کوئی نہیں جدی تو ودا تلاش کرنا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ٹر کے گئے اس ولی نو ویکھن واسطے اس فقیر نو ویکھن واسطے پہنچے اللہ دا ولی اٹھ کے بیٹھ گیا سبحان اللہ فقیر اٹھ کے بیٹھا ہے حضرت نظام الدین نے گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا میں نے تسی آکھیا کہ کل اسے ٹائم آمی تے میں جواب دے ساں اج آپ اگلے جہان دی تیاری کر کے بیٹھے ہو میرا مسئلہ حل کر کے جاؤ کہ محب بننا چاہیے یا محبوب بننا چاہیے فقیر بولے اسا کہ نظام الدین محبوب بنی محب نہ بنی محبوب بنی محب نہ بنی اسا کہ حضرت کیوں محب کیوں نہ بنا انہاں کہا محبوب بنی محب نہ بنی جیڑا محب بندا ہے انہوں نہ کفن ملدا ہے نہ دفن ملدا ہے جو محب بنتا ہے وہ نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے اس لیے محب نہ بننا محبوب بننا لوگوں محبوب اس کو کہتے ہیں کہ جسے وہ پسند کر لے جسے وہ پسند کر لے خود محنت کر کے جانا بہت مشکل ہے یہ قبول کر لے تو پھر منزل آسان ہے یہ آسان راستہ ہے اگر اللہ قبول کر لے تو پھر منزل آسان ہو جاتا اس واسطے محب بننا مشکل ہے یہ راستہ بہت کٹھن ہے لیکن اگر وہ قبول کرے محبوب بناوے پسند کرے تو پھر رستہ آسان ہے اس واسطے انہاں محفلہ دے اندر بیٹھنا اس محفل دی غرض و غایت ہے ایک مقصد ہے تواڈے کول آنے دا ایک درد ہے یہ تقریراں والی محفل نہیں ہے یہ خطاب والی محفل نہیں ہے اس واسطے تقریر دا ذوق نہیں ہے اس واسطے تقریر دی طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ مقصد تقریر کرنا نہیں مقصد دل دی صفائی کرنا ہے اندر دے شیشے نو صاف کرنا ہے کیونکہ جدو انسان ذکر کرتا ہے اس پر انوارات کا ظہور ہوتا ہے نزول ہوتا ہے اس کی وجہ تو دل دے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے نور آمدا ہے کہ سرور آمدا ہے نور آتا ہے سرور آتا ہے شعور آتا ہے یہ تو حضور کے سینے کا نور ہے جو سینہ بائی چلدا 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 توڑے سینیہ تک پہنچ رہے ہیں لوگوں یہ راستہ اور ہے یہ طریقہ اور ہے اس واسطے یہ تقریرہ والی محفل نہیں ہے بھائی یہ تو محفل ہے خالصتاً اپنے روح کی ترقی کی محفل ہے جس میں مقصد یہ ہے کہ میری روح ترقی کر جائے میں قرب الہی مل جائے اس کی بارگاہ میں محبوب ہو جاؤں پسندیدہ ہو جاؤں اور جسے وہ پسند کرتا ہے اسے پھر اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جا میں اپنے مرشد کریم نے دیکھیا میرے لجپال مرشد نو اللہ نے ایسا چنیا ہے ایسا منتخب کیتا ہے میں حیران ہو جانا اپنے مرشد کریم کی زندگی دیکھ کر کہ میرے مرشد کریم آپ ایک مزدور اس وقت حضرت صاحب دی جہان عالم دے اندر اس وقت کیفیت
کیا جنرل، کیا کرنل، کیا پیر، کیا فقیر حضرت صاحب دے قدمہ دے اندر بیٹھے. ایک مزدور کو اللہ نے زمین تو اٹھایا اپنا محبوب بنا دیا. دنیا ترستی ہے آپ دی ایک جھلک واسطے، ایک نگاہ مبارک کے لیے دنیا ترستی ہے. اس اللہ دے میں حضرت صاحب دی زندگی دیکھی حیران ہو گیا کہ میرا مرشد کل تک مزدوری کرتا ہے، آپ اپنی کن کے بوریاں اٹھا دیا، لیکن آج آپ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جرنل آپ دے قدمہ دے وچ بیٹھے ہوندے، کرنل آپ دے، کئی کرنل آپ دے مرید، کئی جرنل آپ دے مرید. زندگی دیکھنا حیران ہو جانا. تو سوچینا کہ خود اس منزل تے پہنچنا چاہتے، ساری زندگی لگ جاتی اس منزل تے پتہ نہیں اپڑ دے یا نہ اپڑ دے. تے یہ اس قبول کیتا ہے تو خاکدان زمین تو اٹھا کے آسمان دا چن بڑھا دے. جب وہ قبول کرتا ہے تو فیصلے بدل جاتے ہیں. اس واسطے انہاں محفلہ دے اندر جدو آئے کرو تے ہور غرض نال بیٹھے کرو، ہور تمنا نال بیٹھے کرو، ہور لالچ نال بیٹھے کرو. اے محفل خالصتاً روحانیت دی محفل ہے، اللہ دا ایک نظام ہے. اس دے اندر اسی کوشش کرنے ہیں کہ تواڈے قلب دے اتے توجہ ہوئے، تواڈے دل تے توجہ ہوئے، تاکہ اس دل وچ اللہ دا نور پیدا ہو. اے جڑا بندے دا جسم ہے نا، ادھے وچ اللہ رب العزت نے 7 مقامات بنائے. جدو ذاکر ذکر کرتا ہے تو انہاں 7 جائیں تے اللہ دا نور کٹھا ہوتا ہے. پہلا لطیفہ قلب ہے. اے بندے دے کھبے پاسے ایس پستان تو 2 انگلیاں تھلے مقام قلب ہے. زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام دے ہے. نور کا رنگ زرد ہے. جب مومن توجہ کرتا ہے اور یہاں پر ذکر کرتا ہے تو اس پہلے لطیفے دے اندر اللہ دا ذکر ہوندہ ہے اور نور کٹھا ہوندہ ہے. یہ پہلا سبق ہے جو ایمان والے کو دیا جاتا ہے. دوسرا لطیفہ روح ہے جیڑا بندے دے سچے پاسے اس پستان تو 2 انگلیاں تھلے ہے. 2 نبیاں دے زیر قدم ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. 2 نبیاں دے زیر قدم. یہ دوسرا لطیفہ ہے. زیر قدم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ دوسرا لطیفہ ہے روح، جتھے ذاکر ذکر کرتا ہے تے اللہ دا نور کٹھا ہوتا ہے. پھر تیسرا لطیفہ سر ہے جو انسان دے جسم دے اندر کھبے پاسے اس پستان تو 2 انگلیاں اتے ہے. زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہے. یہ تیسرا لطیفہ ہے جو انسان دے سینے دے اندر ہے. پھر چوتھا لطیفہ خفی ہے جیڑا اس پستان تو 2 انگلیاں اتے ہے. یہ مقام ہے خفی لطیفے کا. اور زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہے. یہ اس نبی دے زیر قدم ہے. اور 5واں لطیفہ جیڑا انسان دے سینے دے سنٹر ایک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر قدم ہے. یہ میرے حضور کے زیر قدم ہے. ایک 5واں لطیفہ ہے. یہ 5 لطائف ہیں جنہاں دا تعلق عالم امر نال ہے. مر 2 لطیفے انسان دے سر چن، ایک نفسی ایک قلبی، ایک ایتھے ایک ایتھے. یہ 2 لطیفے انسان دے سر چن جنہاں دا تعلق عالم خلق نال ہے. یہ 2 لطیفے اتھے. انہاں 7 لطائف دے اندر جدو ایمان والا بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ دے انہاں لطائف دے اندر نور کٹھا ہوتا ہے. میں اللہ والے کو بیٹھا کئی باری مثال سنی، حیران ہو گیا. اللہ والے فرماندے یہ گھڑا پٹھا پہ ہو گئے، بارش جتنی مرضی بستی رہے اس گھڑے سے پانی نہیں جاتا. نہیں سن دے بیٹھے بندے، گھڑا پٹھا پہ ہو گئے، بارش بستی رہے. گل کرو گھڑے چوکھا پانی میں بولو. گھڑا پٹھا ہے، بارش بستی پئی ہے، پانی نہیں جامنا. اس گھڑے نو سدھا کر کے رکھو. یہ تھوڑیاں تھوڑیاں کڑیاں ہی لتھیاں رہیاں، ایک وقت اسی یہ کھڑا پانی نال بھری جا سکتا. کڑیاں تھوڑیاں پر گھڑا سدھا ہے. نہیں سن دے بیٹھے بندے میری گل، میں نے سمجھانے کی محنت کر رہا ہوں. گھڑا سدھا ہے، کڑیاں تھوڑیاں پر بستیاں رہیاں، رحمت دیاں کڑیاں امدیاں رہیاں. گھڑا سدھا رہا تے رحمت دیاں کڑیاں نالے گھڑا بھری جاسی. تے یہ گھڑا پٹھا ہوئے تے بے شک یہ دی تیز بارش لگتی رہے. گھڑا جو پٹھا ہے کڑی ایک نہیں جامنی، چونکہ اس واسطے اصول ہے کہ ایدہ منہ سدھا ہوئے. اسی طرح جدو امدے ہو اپنے دل لالے گھڑے نو سدھا کر کے بیٹھے. دل لالا گھڑا سدھا راسی
اے جڑیاں حضور دے ذکر دیاں نعتاں چلدیاں پئیاں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہو رہی ہے، اے رحمت دیاں کڑیاں جڑیاں تواڈے دل تے پندیاں رسن، حکمت تو سی اے دل والا گڑا اللہ دیا رحمتاں دے نال بھری جاسی۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، ہمارا مقصد آپ کو اللہ کا ذکر اس کی طرف متوجہ کرنا ہے اور ایک عادت پاونی ہے کہ میری عادت بن جاوے کہ باندیاں اٹھیندیاں سمدیاں تے جاگدیاں دیں تے رات شادی تے غمی ہر لمحہ میرا اللہ دے ذکر گزرے، میرا کوئی وقت اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہو بے۔ زبان نال بندہ بلیندہ رہ جاوے تے دل اللہ اللہ کریندہ رہ جاوے، اکھی نال بندہ ویدہ رہ جاوے تے دل رب رب کریندہ رہ جاوے، ہاتھ نال بندہ کام کریندہ رہ جاوے دل اللہ اللہ کریندہ رہ جاوے، یعنی اکھ اپنا کام کرے دل اپنا کام کرے، زبان اپنا کام کرے دل اپنا کام کرے، بندے دا کوئی لمحہ اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئے، اے ستا بھی پیا ہوئے تے دل جاگنا ہوئے، بندہ ستا پہ ہے دل جاگنا ہے۔ اسے واسطے فرمایا کہ دل نو زندہ کرو، دل اگر زندہ ہو گیا تو مومن زندہ ہو گیا۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں، جس کا دل مردہ ہے وہ شخص مردہ ہے، جس کا دل مردہ ہے وہ شخص مردہ ہے۔ لوگاں نو دل دی قیمت دا ہی پتہ نہیں کہ دل کتنی قیمتی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا بندے دے جسم دے اندر خون دا ایک لوتھڑا ہے، حضور نے فرمایا اگر وہ خون دا لوتھڑا خراب ہو جاوے بندے دا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ خون دا لوتھڑا ٹھیک ہو جاوے بندے دا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ خون دا لوتھڑا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا وحی القلب، وہ بندے دا دل ہے، دل ٹھیک تے جسم تے دل خراب تے جسم خراب۔ تسی چنگے بھلے بندے بیٹھے ہو، ایک سوال میں کرنا چاہنا، دل میرا آتا ہے کہ میرے سجن میں جواب دے سن، اے دسو جیڑا دل تسا لئی بیٹھے ہو، لئی بیٹھے ہو یا پیچھے بیٹھے تے رکھا ہے؟ جیڑے لئی بیٹھے نو بولیں، جیڑے پیچھے سوا ہے چلو تو مڑ پیچھے جو رکھا ہے انہوں نے پتہ کوئی نہ ہے، گل کرو جیڑے دل لئی بیٹھے او میں جواب دے میں لئی بیٹھے ہو یا کوئی نہیں لئی؟ اچھا اے توڑے کو دل تسی لائے آندہ ہے تو ہم پتہ ہی کوئی نہ ہے پیر دل دی گل کرنی ہے تو سہی ہے تو ہم پتہ ہوندہ بے اس دل دی تفتیش ہونی ہے تو ہو سکتا ہے تو پیچھے رکھ ہم نے۔ اب آپ لے آئے ہیں، اب مجھے بتائیے دل لئی بیٹھے ہو، ہن بندے سیانے ہو تے چنگے ہو، پریچ باندھے ہو، آج میری پریچ بے کے میں نے جواب دے ہو، اے جڑا دل لئی بیٹھے ہو اے ٹھیک ہے یا خراب ہے جی؟ جواب ہی دو ہم دے کر کے یاد بیٹھیں ٹھیک ہے کہ یاد بیٹھیں خراب۔ انہیں کیوں پتہ لگ سی اے ٹھیک کہیں دا ہے خراب کہیں دا، جیڑی چیز نظر نہ آوے سیانے بندے کو میں ایک گل سنی، سیانے آدم جیڑی چیز نظر نہ آوے او دا فیصلہ بندے نشانیاں نال کریں گے۔ کہیں دے نال دی جیڑی چیز نظر نہ آوے لوگوں دا فیصلہ کیویں کر دیں گے؟ نشانیاں نال۔ مثلا اے بندے دا جسم ہے، اے دے وچ ایک روح اے یا کائی مڑ دسو ایک بار روح ہے تواڈے وچ چکا ہے، روح ویکھی امدیاں ویکھی ہو، جاندیاں ویکھی ہو، راندیاں ویکھی ہو، نہ تسی امدیاں ویکھی نہ جاندیاں ویکھی نہ راندیاں ویکھی تے سارے آدھے بیٹھے جی اس جسم وچ روح ہے، ہن کسے دیکھی نہیں کیویں پتہ لگے کہ اس بندے دے وچ روح ہے؟ بندے مڑے دا فیصلہ نشانیاں نال کر دیں، میاں بندہ بلندہ بدا ہے، نہیں سن دے بیٹھے بندے، اے بندہ بلندہ بدا ہے، اے بندہ سوندہ بدا ہے، اے بندہ ٹردہ بدا ہے، اے بندہ بیدہ پہ ہے، معلوم ہوندہ ہے اے دے وچ روح ہے۔ ہن میت پھٹے تے پئی ہوندی ہے، اکھی ہوندیاں تے ویدیاں نہیں، کان ہوندے تے سندے نہیں، زبان ہوندی ہے بولو، پیر ہوندے تے ٹردے نہیں، بندے آدھے کھلوتے ہوندے میاں اے دے وچ روح کائی نہیں۔ ہن نہ کہیں روح امدیاں ویکھی نہ کہیں روح جاندیاں ویکھی، فیصلہ ہویا نشانیاں نہ، نہیں سمجھا سکیا، میں نے محنت بڑی کی
کہ سر کیویں فیصلہ ہویا جی؟ نشانیاں نال. اے بندہ بلیندا ودا ہے, اے بندہ سندا ودا ہے, اے بندہ ٹردا ودا ہے. معلوم ہویا اے دے وچ روح ہے. میت پھٹے تے پئیے, پیر ہن پر ٹردے نہیں, اکھی ہن پر بیدیاں نہیں, کان ہن تے سن دے. جیڑا مردہ ہوندا ہے او دے کان ہوندے نہیں یا کٹ لیں؟ بولو تساں میری واری نہیں نہیں بولو. ہن کان ہن تے سن دے نہیں, زبان ہے تے بلیندی نہیں. لوگاں ہکا گل کیتی اے دے وچ روح ہے تے اے دے وچ روح کوئی نہیں. فیصلہ نشانیاں نال ہویا. ہن میں آ گیا اپنی گل تے. دل تساں لئی بیٹھے ہو, دل بندے دے اندر نظر نہیں آمدا. کنا بندے آکھیا دل ٹھیک ہے, کئی آدھے بیٹھے دل خراب ہے. ہن کیویں پتہ لگے خراب کہندا ہے تے ٹھیک کہندا ہے؟ میرے کول فارمولا ہے, نشانیاں میں دسینا, ایتھاں ہونے پتہ لگ جاسی جو ٹھیک کہندا ہے تے خراب کہندا ہے. دساں نشانیاں یا رہن دے ہیں جی؟ نشانیاں دساں چاہیے. اچھا ناراض نہ ہویا, میں نشانیاں دسنیاں تے ہنے رڑے تے گھڑا بجنا. تے پتہ سارے لگ جانا بھئی خراب کہندا ہے تے ٹھیک کہندا ہے. پہلے جنہاں دے دل خراب ہے نا, پہلے انہاں دی نشانیاں. مڑ جنہاں دے دل ٹھیک ہے مڑ انہاں دی نشانیاں. تسی جواب دینا پتہ لگ جاسی بھئی خراب کہندے تے ٹھیک کہندے. پہلے جنہاں دے دل خراب ہیں انہاں دی نشانیاں کیویں پتہ لگے جو اس بندے دا دل خراب ہے یا اس بندے دا دل ٹھیک ہے؟ فرمایا جس بندے دا دل خراب ہوے اس بندے دیاں اکھیں غلط ویکھن لگ جائیں. جس بندے دا دل خراب ہوے اس بندے دیاں اکھیں غلط ویکھن لگ جاندیاں. اے بیماری اکھیں دی نہیں ہے, بیماری بندے دے دل دی. نہیں سن دے بیٹھے بندے اگر یقین نہ آوے تے دمی میاں چنو جا کے اپنی اکھی چیک کراؤ. ڈاکٹر اکھیاں والا بیٹھا ہے, انہوں آکھو ڈاکٹر صاحب میری اکھی غلط دے دیا. ڈاکٹر اکسی اللہ دا بندہ اے بیماری اکھی دی نہیں ہے, اکھی چو پانی وگدا رہ جاوے, اکھی سرخی آ جاوے, تیرے آنے تے پردہ آ جاوے, اے اکھی دیاں بیماریاں. لیکن اکھ غلط بیکھن لگ جاوے بیماری اکھی دی نہیں ہے, بیماری بندے دے دل دی. یہ آنکھ کی بیماری نہیں ہے, یہ دل کی بیماری ہے. کن غلط سنے لگ جاویں بیماری کرنا دی نہیں ہے, بیماری بندے دے دل دی ہے. زبان غلط بولنے لگ جاوے بیماری زبان دی نہیں ہے, بیماری بندے دے دل دی ہے. قدم غلط پاسے ٹرن لگ جاویں بیماری قدمہ دی نہیں ہے, بیماری بندے دے دل دی ہے. اسے واسطے میرے کملی والے نے فرمایا, حضور نے فرمایا جس بندے دا دل خراب ہو جاوے اس بندے دا پورا جسم خراب ہو جاوے. حضور نے فرمایا دل خراب تے جسم خراب, تے دل ٹھیک تے جسم ٹھیک. ہن جنہاں دے دل ٹھیک ہے ہن انہاں دی نشانیاں, بس یہ نشانیاں دس کے مڑ اسی نعت سننی ہے تے اپنے دل نو کوشش کرنا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے. بس اس کے بعد ہم ایک نعت سنیں گے اور اس کے بعد ہم درود و سلام پڑھیں گے. آئیے میں آپ کی خدمت میں کیویں پتہ لگے جو کس بندے دے دل ٹھیک ہے. اگے جنہاں دے دل خراب آن ہن جنہاں دے دل ٹھیک ہے ہن انہاں دی نشانیاں کیا دسینا کیویں پتہ لگے جو اس بندے دا دل ٹھیک ہے. فرمایا جس بندے دا دل ٹھیک ہوے اس بندے دیاں اکھیں صحیح دیکھن لگ جائیں. فرمایا جلے دیکھن لگدا ہے نا پہلے مدینے رابطہ کرتا ہے تے حضور تو پوچھدا ہے یا رسول اللہ میں ادے ویکھ سکنا یا نہیں ویکھ سکتا. اور اب دا قرآن کھول کے باندھا ہے اور پوچھدا ہے مولا مینو کتھے کتھے ویکھن دی اجازت ہے. فرمایا دیکھن تو پہلے قرآن تو فیصلہ پوچھدا ہے, ویکھن تو پہلے مدینے سے رابطہ کرتا ہے. فرمایا جس بندے دا دل ٹھیک ہو جاوے اور سنن تو پہلے نبی دی شریعت رو کھول کے بیٹھا ہے, سندا پیچھے آمنہ دے لال تو اجازت پہلے منگدا ہے. فرمایا جس بندے دا دل ٹھیک ہو جاوے قدم پیچھے اٹھاندا ہے نبی دے فرمان نو پہلے بیٹھا ہے. فرمایا تولن تو پہلے نبی دا فرمان بیٹھا ہے, بولن تو پہلے نبی دا فرمان بیدا ہے. اسے واسطے فرمایا جس بندے دا دل ٹھیک ہو جاوے حضور فرمایا اس بندے دا پورا جسم ٹھیک ہو جاوے. اس محفل کی خرچ و خاجت یہ بچے جو ہیں یہ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے جو چک والے ہیں, برادری والے ہیں, رشتہ دار ہیں, وسیب ہے, گواڈی ہے, ان کا دل کرتا ہے کہ ان کے دل بھی ٹھیک ہو جائے.
اور ساڈے راستے دے اندر سنت دی بہار آ جائے، ہر گھر دے وچوں قرآن دے پڑھیون دی آواز آئے، ہر گھر دے اندر ایک بہار رونق آ جائے، ہر گھر دے اندر شریعت دا پرچار ہو جائے، زندگی ایسی ہو جائے کہ خدا نو بھی پسند آئے تے مصطفیٰ نو بھی پسند آئے۔ اس لیے یہ بچے محنت کرتے ہیں اور اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس محفل دی غرض و غایت اور اس کا مقصود تقریرہ اور خطاب نہیں، بلکہ دل دی دنیا نو تبدیل کرنا ہے، اپنے دل دی زندگی نو بدلنا ہے، اس طرف آنا ہے کہ ساری زندگی دی ہر ادا وہ سنت مصطفیٰ ہو جائے۔ اللہ پاک تو بھی اور میں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک نعت شریف سننے ہیں اور